11ویں 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں ہونے والی صلیبی جنگیں انسانی تاریخ کا ایک غیر معمولی باب ہیں۔ تقریباً 250 سال تک جاری رہنے والے اس لرزہ خیز تصادم میں حقیقی معنوں میں پوری دنیا ایک عالمی جنگ کا شکار تھی۔ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہونے کے ساتھ ساتھ مذاہب کا بھی تصادم تھا۔ مسلمان اور عیسائی قومیں باہم دست و گریباں تھیں۔ یہ اتنی خون ریز جنگیں تھیں کہ اس سے پہلے انسانیت نے کبھی بھی اتنا کشت و خون اور تباہی و بربادی نہیں دیکھی تھی۔ امت مسلمہ اور تمام عیسائی دنیا کے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں پوری انسانی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے کہ جن کا اثر آج کی جدید دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تاریخ میں صلیبی جنگوں کو جنونی جنگوں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ جنگیں برپا کرنے کے لیے عیسائی دنیا نے مذہبی جنون کو استعمال کیا تھا۔ ان جنگوں کو صلیبی جنگ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو شروع کرنے والے عیسائی ہی تھے، جو صلیب کے نام پر جذبات کو بھڑکا کر عیسائی دنیا کو مسلمان ممالک پر حملے کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ مغرب کی طرف سے جو اتحاد صلیبی جنگوں کے لیے بنا، اس کا ایک فریق بازنطینی سلطنت بھی تھی۔ بازنطینی سلطنت پچھلے کئی سو سالوں سے مسلمانوں سے بری طرح مار کھاتی آ رہی تھی، اور اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ تنہا مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتی ہے۔ سلجوقی سلطان الپ ارسلان نے 1071 عیسوی میں منزکٹ کی جنگ میں بازنطینی سلطنت کو جو عبرتناک شکست دی تھی، جس کے نتیجے میں بازنطینی حکمران کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، وہ عیسائیوں کے لیے انتہائی ذلت امیز تھی۔ بازنطینی یہ خوف محسوس کر رہے تھے کہ مسلمان کونیا کے شہر کو اپنا مرکز بنانے کے بعد اب قسطنطنیہ کی جانب آگے بڑھیں گے۔ اگر مسلمان قسطنطنیہ بھی فتح کر لیتے تو یہ بازنطینی سلطنت کی حتمی موت ہوتی۔ اسی خوف کے تحت بازنطینیوں نے پوری عیسائی دنیا میں یہ واویلا کرنا شروع کر دیا کہ بازنطینی سلطنت اور عیسائی دنیا کو مسلمانوں سے خطرہ لاحق ہے، اور اس کے لیے عیسائی دنیا کو اپنی حفاظت کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ باقی عیسائی دنیا سے مدد لے کر مسلمانوں کو اپنے مشرقی علاقوں سے، جہاں پر سلجوقیوں نے قبضہ کر لیا تھا، ان سے نکال باہر کیا جائے اور اپنی مشرقی سرحدوں کو محفوظ بنا لیا جائے۔ اس جنگ سے بازنطینی حکمرانوں کا یہی مقصد وابستہ تھا، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہ تھا کہ صرف عیسائی دنیا کی مشرقی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لڑی جانے والی یہ جنگ آنے والے 250 سالوں پر محیط ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں لگ بھگ 1.5 کروڑ انسان متاثر ہوں گے، اور آنے والی صدیوں تک اس کے اثرات مرتب ہوتے رہیں گے۔ مشرقی یورپ اور قسطنطنیہ میں اس جنگ کے شروع ہونے سے قبل ہی مغربی یورپ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تصادم جاری تھا۔ اسپین پہلے ہی 300 سال سے مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور مغربی یورپ میں یوسف بن تاشفین نے جنگ زلاقہ میں عیسائیوں کو جو عبرتناک شکست دی تھی، اس کے نتیجے میں دوبارہ اسپین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور مسلمانوں کی حکومت ایک مرتبہ پھر مستحکم ہو گئی۔ یوسف بن تاشفین کے ہاتھوں عیسائی شکست کھانے کے بعد آتش انتقام میں جھلس رہے تھے۔ روم میں موجود پوپ اور مغربی یورپ کے ممالک مثلاً جرمنی، فرانس اور انگلستان کے عیسائیوں کو بھی اسی بات کا قلق تھا کہ وہ مسلمانوں کو اسپین سے نکالتے رہ گئے تھے، اور یوسف بن تاشفین کی دخل اندازی کی وجہ سے ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا تھا۔ بازنطینی حکمرانوں نے جب یہ دیکھا کہ پوپ اور مغربی یورپ کے عیسائیوں کو بھی مسلمانوں پر شدید غصہ ہے، تو انہوں نے ان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ آپ قسطنطنیہ آئیں تاکہ یہاں سے سلجوق مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوا جائے۔ بازنطینی حکمرانوں کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جاتا ہے یا نہیں۔ ان کی دلچسپی صرف اور صرف اپنی سلطنت کی حفاظت تک محدود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان تمام حکمرانوں کو جو مسلمانوں سے جنگ میں دلچسپی رکھتے تھے، قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی،
اور کہا کہ ہم آپ کو ایشیائے کوچک میں داخل ہونے کے لیے قسطنطنیہ سے راستہ دیں گے۔ موجودہ ترکی کے تمام ایشیائی علاقے جو آبنائے باسفورس کے مشرق میں واقع ہیں، اس وقت تک مسلمان سلجوق سلطنت کے قبضے میں آ چکے تھے، اور کونیا کا مشہور شہر اس مضبوط سلجوق سلطنت کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مسلمانوں کے تمام مقدس مقامات یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس شریف مشرق وسطیٰ میں ہی واقع ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو کبھی یورپ کی جانب سفر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ علاوہ ازیں یورپ اس وقت تاریک دور میں سے گزر رہا تھا، اور وہاں جو بھی ترقی اور تعلیم کی طرف قدم اٹھاتا اسے جادوگر کہہ کر زندہ جلا دیا جاتا۔ فرانس اور انگلستان کی گلیوں میں کیچڑ اور غلاظت کی وجہ سے چلا نہ جا سکتا تھا۔ طاعون جیسی بیماریاں عام تھیں، اور حقیقی معنوں میں وہ وحشیوں اور درندوں کی مانند زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں وہاں مسلمانوں کے نہ تو کوئی تجارتی مفادات تھے اور نہ ہی کوئی مذہبی مقاصد تھے، لہٰذا مسلمان سیاحت یا تجارت کے لیے یورپ جانے میں قطعاً دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اس کے برعکس یورپ کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا، مثلاً اسپین، وہاں ایک شاندار تہذیب قائم تھی۔ غرناطہ اور قرطبہ پوری دنیا کے لیے علمی، تجارتی اور تہذیبی مراکز تھے۔ نتیجتاً تمام یورپی لوگ مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں میں آ کر آباد ہونا اور علم حاصل کرنا پسند کرتے تھے۔ قسطنطنیہ وہ عیسائی علاقہ تھا جسے مسلمان ابھی تک فتح نہیں کر پائے تھے۔ ایسی صورتحال میں بقیہ یورپ میں مسلمانوں کے سفر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوسری جانب عیسائیوں کے تمام مذہبی اور مقدس مقامات مسلمانوں کے علاقوں میں تھے۔ بیت المقدس شریف عیسائیوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے، کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بیت المقدس شریف کو فتح کیا تھا۔ تب سے لے کر 1097 عیسوی تک یہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا۔ اسپین یا اندلس میں شکست کے بعد عیسائیوں میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی، اور ساتھ ہی یہ حسرت بھی سینوں میں سلگ رہی تھی کہ بیت المقدس شریف کو مسلمانوں کے قبضے سے واپس لیا جائے۔ پوپ اربن دوم نے اپنے پادریوں اور راہبروں کو پورے یورپ میں پھیلا دیا اور یہ جھوٹا پروپوگنڈا کیا کہ بیت المقدس میں عیسائیوں کے ساتھ بہت ظلم روا رکھا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر صلیبی جنگوں کے آغاز تک بیت المقدس شریف میں کسی بھی عیسائی کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی کسی پر ظلم کیا گیا۔ عیسائی اور یہودی کئی سو برس تک مسلمانوں کے زیر سایہ اتنے امن و سکون سے رہے کہ کہیں بھی مذہبی تعصب کی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ ان برسوں میں مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ رواداری کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی جسے آج بھی دنیا یاد رکھتی ہے۔ پیٹر نام کے ایک راہبر نے یورپ میں جگہ جگہ ایسی تقاریر کیں جن میں مذہبی تعصب، جنون اور لوگوں کو بھڑکانے کے لیے تمام اسباب موجود تھے۔ یوں پورے یورپ میں مذہبی جنون کی آگ بھڑکا دی گئی۔ یورپ کی فوجیں تو بعد میں نکلیں، ان سے پہلے ہی عام یورپی عیسائی اس راہبر کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر کے بیت المقدس شریف پر دوبارہ قبضہ کرنا تھا۔ یہ عسکری اعتبار سے غیر ترتیب یافتہ، جذباتی اور ناحق عیسائی صرف اس لیے اپنے گھر بر چھوڑ کر راہبر پیٹر کے ساتھ چل پڑے تھے کہ ان کے مذہبی جذبات کو بھڑکا دیا گیا تھا، اور ان کو اس جنگ میں حصہ لینے کے نتیجے میں جنت کی بشارت بھی دے دی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ سادہ لو عیسائی عوام اپنے انجام سے بے خبر اندھا دھند اس مہم پر روانہ ہو گئی۔ جب عیسائیوں کی جانب سے پہلی صلیبی جنگ کی تیاری کی جا رہی تھی تو اس وقت پورا یورپ تاریک دور میں سے گزر رہا تھا۔ اس میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ پوپ نے صلیبیوں اور نائٹس کو کھلی چھٹی دے دی کہ جب تک وہ بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے جنگیں لڑتے رہیں گے، تب تک جو بھی ظلم و ستم، تباہی و بربادی
اور قتل و غارت گری مسلمانوں کے علاقے میں برپا کریں گے وہ سب معاف اور جائز ہوگی۔ مسلمانوں کے خلاف اس پہلے صلیبی اتحاد میں 3 فریق شامل تھے۔ نمبر 1 بازنطینی سلطنت، نمبر 2 صلیبی نائٹس جو ظاہراً عیسائی مگر حقیقتاً یہودی تھے، نمبر 3 پوپ اور یورپ کے عیسائی بادشاہ اور دیگر عیسائی۔ اس وقت یورپ کے عیسائی بادشاہوں کے مابین اقتدار کے حصول کے لیے خون ریز جنگیں عام تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائی اتحادیوں کے آپس میں بھی شدید اختلافات تھے۔ ان تمام مشکلات اور اختلاف کے باوجود 250 سال تک جاری رہنے والی ان مہمات میں یورپ نے 8 مرتبہ متحد ہو کر مسلمانوں پر یلغار کی، جس کے نتیجے میں خود یورپ کو بے پناہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس تصادم میں خود یورپ کے تمام عسکری، اقتصادی اور انسانی وسائل خرچ ہو گئے تھے، اور اس کے باوجود ان کو عبرت ناک شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یورپ کے نشیطت الثانیہ اور اصلاح دین کا دور جو اسپین کی فتح کے بعد شروع ہوا تھا، وہ کافی عرصہ پہلے ہی شروع ہو جاتا اگر یورپ اپنے تمام وسائل صلیبی جنگوں میں نہ جھونک دیتا۔ ان جنگوں کے نتیجے میں پورے یورپ کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی اور پوری عیسائی دنیا یہودیوں کی مقروض ہو چکی تھی۔ صلیبی جنگوں کے نتیجے میں یورپ نے بہت سارے فوائد بھی حاصل کیے۔ تاریکی میں مقید یورپ کی جاہل تہذیب میں مسلمانوں کی اعلیٰ تہذیب نے جان ڈال دی تھی۔ یورپی عیسائی مسلمانوں کی شاندار تہذیب و تمدن، انتظامیہ، تعلیم گاہوں، تعلیمی نظام اور ہسپتالوں سے بہت متاثر ہوئے کہ جس نے بعد میں یورپ میں نشیطت الثانیہ کے دور کے آغاز میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 1492 میں اسپین پر قبضے کے بعد جب مسلمانوں کا عظیم علمی ورثہ بھی عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کے مطالعے نے یورپی فکر میں وہ انقلاب برپا کیا جس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ وہ پہلا موقع تھا جب یورپ کے بادشاہوں اور عوام نے اسلامی تہذیب کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس دور میں اسپین سے لے کر وسطی ایشیا تک مسلمان سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ مسلمان ریاستیں ہی تہذیب و تمدن کا مرکز تھیں۔ تمام جدید علوم مثلاً سائنس و ٹیکنالوجی، ریاضی، جغرافیہ اور علم فلکیات مسلمانوں کے مراکز یعنی بغداد، دمشق اور اندلس میں پڑھائے جاتے تھے۔ یورپیوں کو صلیبی جنگوں کی بدولت ہی ان جدید علوم سے واقفیت حاصل ہوئی، لیکن 200 سال کی طویل مہم جوئی کے بعد بھی یورپ کے لوگ اپنا وہ ہدف حاصل نہ کر سکے جو وہ چاہتے تھے۔ صلیبی صرف لبنان کے ساحل، فلسطین اور دمشق کے چند قلعوں کے علاوہ مسلمانوں کے مرکزی علاقوں تک نہ پہنچ سکے۔ گو کہ مسلمان ان جنگوں کے دوران افراتفری کا شکار تھے۔ خلافت عباسیہ کمزور ہو چکی تھی۔ مصر میں فاطمی خلافت عباسیہ کے ساتھ باہم دست و گریباں تھی۔ اسپین میں مسلمان زوال پذیر تھے اور یوسف بن تاشفین کو جا کر ان کو سنبھالا دینا پڑا تھا۔ نتیجتاً امت مسلمہ کے دفاع کی ذمہ داری ان سلجوق، ترک اور کرد سلاطین پر آن پڑی تھی جو خلافت عباسیہ کے تحت مختلف علاقوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنائے ہوئے تھے۔ اللہ نے انہی کی تلواروں سے مسلمانوں کی حفاظت بھی کی اور امت مسلمہ کی آبرو بھی قائم رکھی۔ 200 سال پر محیط ان صلیبی جنگوں میں قوم نے ایسے ایسے بہترین ہیرے پیدا کیے اور ایسے ایسے شاندار جرنیل اور سپہ سالار کے دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا، اور جو اس صلیبی طوفان کے سامنے آہنی چٹان بن کر کھڑے ہو گئے۔
مارچ 1095 عیسوی میں پوپ اربن ثانی نے پلاسٹیا کے مقام پر عیسائی اکابر کا ایک اجلاس بلوایا، جس میں ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا گیا اور مقدس جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس اجلاس کے بعد اسی سال نومبر میں فرانس کے شہر کلرمونٹ میں ایک بہت بڑی مجلس منعقد کی گئی۔ عیسائی دنیا کے اس اجتماع عظیم کو تاریخ میں بڑی شہرت اور اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس میں بڑے اہم اور دور اندیش فیصلے کیے گئے، اور پوپ نے اپنا وہ تاریخی فتویٰ صادر کیا جس نے لاکھوں بندگان خدا کو کئی سالوں تک تکلیفوں میں جکڑے رکھا۔ اس اجتماع عظیم میں عیسائی حکمرانوں، امیروں، نوابوں، راہبوں، پادریوں اور عام لوگوں نے اتنی کثیر تعداد میں شرکت کی کہ شہر میں کہیں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ پوپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے فرانس، اٹلی، جرمنی اور دوسرے ممالک سے عیسائی اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پوپ کا فتویٰ حاصل کرنے کے بعد پیٹر دی ہرمٹ نے اپنی فتنہ انگیزی کی مہم اور زیادہ تیز کر دی، اور یہ اسی کی مجنونانہ سرگرمیوں کا نتیجہ تھا کہ صلیبیوں کا جوش تھمنے میں ہی نہ آتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں پیٹر دی ہرمٹ کے جھنڈے کے نیچے 1.5 لاکھ کے قریب صلیبی لشکر جمع ہو گیا۔ صلیبیوں کا پہلا لشکر اگست 1096 عیسوی میں والٹر دی پینیلیس کی سرکردگی میں ارض مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ اس صلیبی لشکر نے ہنگری سے گزرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو اس قدر ستایا کہ وہاں کے لوگ ان کے ہم مذہب ہونے کے باوجود ان کے خلاف ہتھیار لے کر کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے متحد ہو کر صلیبیوں پر ایک زبردست حملہ کیا اور ان کے ہزاروں آدمی مار ڈالے۔ والٹر اور اس کے چند ساتھی بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر بھاگے۔ اس طرح یہ لشکر اپنے کرتوتوں کی بدولت اپنے ہی ہم مذہبوں کے ہاتھوں برباد ہو گیا۔ صلیبیوں کا دوسرا لشکر، جس کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی، پیٹر دی ہرمٹ کی قیادت میں روانہ ہوا۔ ان لوگوں کو پہلے لشکر کی تباہی کا حال معلوم ہوا تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ یہ لشکر آگے بڑھا اور جوش انتقام میں وہاں کے باشندوں پر ایسے ہولناک مظالم ڈھائے کہ زمین و آسمان لرزا اٹھے۔ صرف ایک شہر میلی ویل کے 60,000 باشندے صلیبی سورماؤں نے بے دریغ قتل کر ڈالے۔ راستے میں آنے والے تمام شہروں اور قصبوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے یہ لشکر قسطنطنیہ کے قریب جا پہنچا۔ قسطنطنیہ کے رومی بادشاہ الیکسیس کو ان لوگوں کی سفاکیوں اور خرمستیوں کا حال معلوم ہو چکا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ قسطنطنیہ میں داخل ہوں۔ یہی قیصر روم تھا جس نے سب سے پہلے پوپ اور یورپ کے دوسرے عیسائی بادشاہوں سے اپیل کی تھی کہ آپ قسطنطنیہ آئیں، ہم آپ کو اناطولیہ میں داخل ہونے کے لیے قسطنطنیہ سے راستہ دیں گے۔ اب وہی قیصر روم یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان صلیبی سورماؤں کو اپنی مملکت سے نکالا جائے۔ چنانچہ قیصر روم نے بہت سارے جہازوں اور کشتیوں کا انتظام کیا اور ان لوگوں کو آبنائے باسفورس کے پار ایشیائے کوچک کے ساحل پر اتروا دیا۔ یہاں پر صلیبی لشکر کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک حصے کی قیادت پیٹر اور والٹر کے متحد رہی اور دوسرے حصے کی قیادت اٹلی کے جنگجو سردار رینالڈ نے سنبھال لی۔ رینالڈ صلیبیوں کا پہلا جرنیل تھا جو اپنے جنونی لشکر کے ہمراہ ارض روم یعنی ایشیائے کوچک کی اسلامی مملکت میں داخل ہوا۔ ان دنوں اس اسلامی ریاست کے فرمانروا سلطان قلج ارسلان سلجوقی تھے۔ وہ بڑے باہمت اور غیور انسان تھے۔ ان کا خیال تھا کہ صلیبی ان کے علاقے پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے، لیکن بعد کے واقعات نے اس اندازے کو غلط ثابت کر دیا۔ صلیبی سب سے پہلے ان کی مملکت میں داخل ہوئے اور ایک سرحدی قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہاں پر قبضہ کرنے کے بعد صلیبیوں نے آس پاس کے علاقوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں سب کو قتل کر دیا گیا۔ وہ مسلمانوں کا گوشت کاٹ کاٹ کر سیخوں پر چڑھاتے تھے۔ فرانسیسی مورخ مچارڈ لکھتا ہے کہ صلیبیوں کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بن چکی تھی۔ انہوں نے صلیب کے جھنڈے کے نیچے ایسے ہولناک جرائم کیے
کہ فطرت انسانی ان کا تصور کر کے بھی لرزا اٹھتی ہے۔ رینالڈ کے پیچھے پیچھے پیٹر اور والٹر کا لشکر بھی مسلمان آبادیوں پر اسی قسم کے مظالم ڈھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے جواب میں سلطان کلج ارسلان نے اپنے ایک جرنیل کی قیادت میں زیری گوردس کے محاصرے پر صلیبیوں کو شکست دی، جن میں سے اکثر کو محاصرے کے دوران گدھوں کا خون اور ان کا اپنا پیشاب پینے پر مجبور کر دیا گیا، کیونکہ ان کی پانی کی فراہمی بند کر دی گئی تھی۔ اس محاصرے میں بہت سارے صلیبی مارے گئے اور کچھ نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہتھیار ڈالنے والوں میں بھی کچھ نے اسلام قبول کر لیا اور جنہوں نے انکار کیا ان کو قتل کر دیا گیا۔ صلیبیوں کے دوسرے لشکر میں ترک جاسوسوں نے یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ جو صلیبی لشکر آگے گیا تھا انہوں نے نیسیا کو بھی فتح کر لیا ہے۔ چنانچہ اس لشکر میں بھی آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوا تاکہ یہ بھی آگے جا کر وہاں لوٹ مار کر سکیں۔ راہبر پیٹر رسد کا بندوبست کرنے کے لیے قسطنطنیہ گیا ہوا تھا اور زیادہ تر سرداروں نے یہ مشورہ کیا کہ راہبر پیٹر کے آنے کا انتظار کیا جائے اور اس کے بعد پیش قدمی کی جائے۔ تاہم جیفری بوریل، جسے عوام میں زیادہ مقبولیت حاصل تھی، اس نے یہ دلیل دی کہ انتظار کرنا بزدلی ہوگی اور ہمیں فوراً ترکوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہیے۔ چنانچہ جیفری کی مرضی غالب آ گئی اور 21 اکتوبر کو صبح 20,000 کی پوری فوج نے کیمپ میں عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کو چھوڑ کر نیسیا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ صلیبی پڑاؤ سے 3 میل دور، جہاں سڑک ایک تنگ وادی میں داخل ہوتی تھی، ترک فوج ان کی منتظر کھڑی تھی۔ جیسے ہی صلیبی لشکر اس وادی میں داخل ہوا تو ترکوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ صلیبی لشکر میں فوراً ہی خوف و خراش پھیل گیا اور چند ہی منٹوں میں پورے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ اس لشکر میں سے چند ہی سپاہی اپنی جان بچا کر واپس قسطنطنیہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد صلیبیوں کا تیسرا لشکر ایک جرمن پادری گارڈ سچال کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہوا۔ یہ لوگ سخت بد اخلاق اور کمینہ صفت تھے، جہاں جہاں سے بھی گزرتے لوٹ مار، قتل و غارت گری کو اپنی یادگار چھوڑتے جاتے، یہاں تک کہ اپنی ہم مذہب عورتوں کو دن دہاڑے اغوا کر کے اپنے کیمپوں میں لے آتے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یروشلم کے بجائے ان کی منزل مقصود شراب خوری، زناکاری اور ڈاکہ زنی ہے۔ جب یہ لوگ ہنگری میں داخل ہوئے تو ان کی بدعمالیاں حد سے تجاوز کر گئیں۔ اہل ہنگری ان کو برداشت نہ کر سکے اور یک جان ہو کر ان نام نہاد صلیبیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بلگراد کے نواح میں صلیبی لشکر اور اہل ہنگری کے درمیان خون ریز لڑائی ہوئی، جس میں صلیبیوں کو شکست فاش ہوئی اور میدان جنگ ان کی لاشوں سے بھر گیا۔ صرف چند آدمی زندہ بچے جو چھپتے چھپاتے اپنے وطن واپس پہنچے۔ اس کے بعد صلیبیوں کا چوتھا لشکر انگلستان، فرانس، فلینڈرز اور لورین سے روانہ ہوا۔ اس صلیبی لشکر نے بھی مقدس جہاد کی ابتدا یہودیوں کے قتل عام سے کی اور راستے میں آنے والے شہروں میں انہوں نے ہزاروں یہودیوں کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا اور پھر لوٹ مار کرتے ہوئے ہنگری میں داخل ہو گئے۔ اہل ہنگری نے پھر متحد ہو کر ان کا مقابلہ کیا اور ممسی برگ کے مقام پر ان کو ایسی کاری ضرب لگائی کہ ایک صلیبی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ چوتھے صلیبی لشکر کے خاتمے کے ساتھ پہلی صلیبی جنگ کا پہلا دور ختم ہو گیا۔ اس دور میں اہل یورپ کو ہولناک تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ فرانسیسی مورخ مچارڈ کے بیان کے مطابق جنگ کے ابتدائی دور میں 3 لاکھ صلیبی اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ یہ سب لوگ عام طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ان میں کسی ملک کا سربراہ یا کوئی رئیس موجود نہیں تھا۔
سلیبیوں کے ہر اول لشکر جن یورپی ممالک سے روانہ ہوئے تھے، وہاں جب ان کی تباہی اور ہولناکی کی خبریں پہنچیں تو ہر طرف زبردست ہیجان پیدا ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا ہو۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ پر لگا کر اڑ جائے اور احیائے کوچک کو روندتا ہوا یروشلم پر صلیبی جھنڈے گاڑ دے۔ گھر گھر میں بڑے جوش و خروش سے جنگی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ آخر کار 1097 عیسوی کے موسم بہار میں یورپ کے کئی نامور حکمرانوں، نوابوں اور رئیسوں کی سرکردگی میں 7 لاکھ کے قریب صلیبی جنگجو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں 1 لاکھ سے بھی اوپر سوار تھے، باقی سب پیادے تھے۔ مورخ اینا کامینا نے لکھا ہے کہ صلیبیوں کی تعداد کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کو صرف سمندر کی ریت یا آسمان کے ستاروں سے تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ مئی 1097 عیسوی میں یہ ٹڈی دل بڑے باضابطہ طریقے سے مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان میں 4 بڑے لشکر شامل تھے۔ پہلے لشکر کی قیادت لورین کا ڈیوک یعنی لورین کا نواب گاڈفرے ڈی بولین کر رہا تھا۔ یہ شخص ایک ازمودہ کار جرنیل تھا اور فرانس میں اس کی بہادری اور جنگی مہارت کی بڑی شہرت تھی۔ گاڈفرے کے لشکر کے ساتھ اس کے 2 بھائی اور ایک چچا زاد بھائی بالڈون بھی تھا۔ ان سب کا شمار فرانس کے نامی گرامی سرداروں میں ہوتا تھا، جبکہ دوسرے لشکر کی قیادت فلپ شاہ فرانس کا بھائی کر رہا تھا۔ تیسرے لشکر کی قیادت ایک نامور اطالوی جنگجو بوہیمونڈ کر رہا تھا۔ وہ اٹلی کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور وہاں کی ایک ریاست کا رئیس تھا۔ صلیبیوں کا چوتھا بڑا لشکر فرانس کے جنوبی صوبوں سے مرتب ہوا اور اس کی قیادت 2 نامور سردار ریمنڈ اور ایڈمر کر رہے تھے۔ ان 4 بڑے لشکروں کے علاوہ بے شمار چھوٹے چھوٹے لشکر مختلف امیروں اور نوابوں کی سرکردگی میں ہر طرف سے امڈے چلے آ رہے تھے۔ ہر لشکر میں اپنے اپنے علاقے کے منتخب جنگجو شامل تھے۔ سب سے آخری لشکر ولیم فاتح کے نامور بیٹے ڈیوک رابرٹ والی نارمنڈی کی قیادت میں روانہ ہوا۔ گویا سارے یورپ کے منتخب جنگجوؤں نے مشرق پر یلغار کر دی تھی۔ صلیبیوں کا طوفانی لشکر اپریل 1097 عیسوی کے آخر میں قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گیا۔ قیصر روم الیکسیس نے پھر حکمت عملی سے کام لیا اور قسطنطنیہ سے باہر ہی باہر اس ٹڈی دل کو جہازوں پر لاد کر آبنائے باسفورس کے پار ایشیائے کوچک کے ساحل پر اتروا دیا۔ صلیبی فوجیں 1097 عیسوی کے پہلے نصف کے دوران ایشیائے کوچک میں داخل ہو گئیں، جہاں ان کے ساتھ پیٹر دی ہرمٹ کی بچی کچی فوج بھی آ کر شامل ہو گئی۔ اس کے علاوہ قیصر روم الیکسیس نے اپنے 2 جرنیلوں کے ساتھ اپنی فوج کا کچھ حصہ بھی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کی مہم کا پہلا مقصد نیکیا کو حاصل کرنا تھا، جو کبھی بازنطینی حکومت کا ایک شہر ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد سلجوکیوں نے بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ صلیبی لشکر نے آگے بڑھ کر نیکیا کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان کلج ارسلان اس وقت وسطی ایشیا میں دانش مندیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ صلیبیوں نے آگے بڑھ کر نیکیا کا محاصرہ کر لیا ہے، سلطان کلج ارسلان نے اسی وقت اس مہم کو ادھورا چھوڑا اور صلیبیوں کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور 16 مئی کو نیکیا پہنچ کر پیچھے سے صلیبی فوج پر حملہ کر دیا۔ لیکن صلیبی فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کو اس حملے سے کوئی فرق نہیں پڑا اور سلطان کلج ارسلان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ جب کئی دن کے محاصرے کے بعد بھی شہر فتح ہونے میں نہ آیا تو صلیبیوں نے قیصر روم سے مدد مانگی، کیونکہ صلیبیوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ ازنک جھیل کی ناکہ بندی نہیں کر سکتے جس پر یہ شہر واقع تھا، اور اسی جھیل کے ذریعے اس شہر میں کمک پہنچ رہی تھی۔ جھیل کی ناکہ بندی کرنے کے لیے قیصر روم نے اپنے بحری جہازوں کو بھیجا۔ ان جہازوں کو سمندر سے نکال کر خشکی پر لایا گیا اور خشکی پر ان کو گھسیٹ کر اس جھیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح سے اب شہر کا مکمل طور پر محاصرہ کیا جا چکا تھا۔ اب شہر والوں کو کسی طرف سے بھی کوئی کمک کی امید نہیں رہی تھی۔ آخر کار محاصرین کو 50 دن کے شدید محاصرے نے عاجز کر دیا، لیکن انہوں نے صلیبی درندوں کے ہاتھوں میں پڑنے کے بجائے شہر پر قیصر روم کے قبضے کو ترجیح دی۔
کیونکہ کیسر روم ان سلیبیوں کی نسبت کسی قدر مہذب تھا۔ سلطان کلج ارسلان نے در پردہ اس سے نام و پیام کر کے شہر کیسر روم کے حوالے کر دیا اور خود اپنی فوج کو لے کر دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ نیکیا پر کیسر روم کا علم لہراتا ہوا دیکھ کر سلیبی بہت جلے، لیکن کیسر روم نے مال و دولت کی بارش کر کے ان کے منہ بند کروا دیے۔ اس کے بعد سلیبیوں نے نیکیا کا محاصرہ اٹھا کر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ بازنطینی فوج کے بھی کچھ دستے شامل تھے۔ اس کے علاوہ ان کو یہ بھی امید تھی کہ کیسر روم الیکسیس اس کے بعد ایک مکمل بازنطینی فوج ان کی کمک کے طور پر بھیجے گا۔ انہوں نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کی قیادت نارمز کر رہے تھے اور دوسرے حصے کی قیادت فرانسیسی کر رہے تھے۔ سلیبی سرداروں نے یہ مشورہ کیا کہ ڈورے لیوم کے مقام پر دونوں لشکر پھر اکٹھے کر دیں گے۔ سلطان کلج ارسلان نے نیکیا میں شکست کھانے کے بعد اپنی فوج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ آخر کار ڈورے لیوم کے مقام پر سلطان کلج ارسلان نے اپنے تیز رفتار گھڑ سوار تیر اندازوں کے ذریعے سلیبی لشکر کے پہلے حصے کو گھیر لیا۔ سلیبیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود سلطان کلج ارسلان نے اتنے تابڑ توڑ حملے کیے کہ سلیبی سمٹ کر رہ گئے۔ سلیبیوں کو مارتے کاٹتے مسلمانوں کے بازو شل ہو گئے، لیکن ان کا ایک سالاب تھا جو عمدہ ہی چلا آ رہا تھا۔ اسی دوران سلیبیوں کا دوسرا لشکر بھی آن پہنچا اور انہوں نے سلطانی فوج پر حملہ کر دیا، اور ساتھ ہی سلیبی لشکر کے ایک حصے نے ایڈمر کی قیادت میں سلطانی فوج پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس تازہ دم کمک کے پہنچنے اور اچانک پیچھے سے حملہ ہونے پر عیسائیوں کا دباؤ سلطانی فوج پر اس قدر بڑھ گیا کہ ان کے پاس پسپا ہونے کی سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ سلطان کلج ارسلان اپنی بچی ہوئی فوج کو لے کر پیچھے ہٹ گئے۔ سلطان کلج ارسلان کو شکست دینے کے بعد سلیبیوں نے انطاکیہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اسی اثناء میں سلطان کلج ارسلان نے پھر اپنی قوت جمع کی اور انہوں نے سلیبی لشکر کے راستے میں آنے والے تمام علاقوں کی فصلوں کو جلا ڈالا اور وہاں کے باشندوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سلیبیوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ رسد کی قلت، پانی کی کمی اور دشوار گزار راستوں نے سلیبیوں پر اور بھی زیادہ ستم ڈھایا۔ سلجوقی سلطنت میں کہیں بھی قدم جمانے کے بجائے انہوں نے اپنی عافیت اسی میں دیکھی کہ یہاں سے کسی نہ کسی طرح بچ کر نکل جائیں۔ چنانچہ کونیا کی سرسبز وادی کو پامال کرنے کے بعد انہوں نے بڑی تیزی سے کوہستان تارس کو عبور کیا اور شام کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ سلیبیوں کے نکلتے ہی سلطان کلج ارسلان نے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں میں بیشتر پر پھر سے قبضہ کر لیا۔ شام کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی سلیبی سرداروں میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا۔ بیشتر کی رائے تو یہی تھی کہ اپنی منزل مقصود کی طرف پیش قدمی جاری رکھی جائے، تاہم کچھ ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں دوسروں کے علاقوں کو ہتھیانے اور اپنی جاگیریں پیدا کرنے کا شوق چٹکیاں لے رہا تھا۔ چنانچہ ان میں سے 2 سرداروں بالڈون اور ٹینکرڈ نے بڑے سلیبی لشکر سے الگ ہو کر عراق اور سلیشیا کا رخ کیا۔ ان دنوں دیار بکر کے نواحی علاقے میں کیسر روم کی باج گزار ایک نیم خود مختار عیسائی ریاست بھی شامل تھی، جس کا سربراہ ایک ارمینی شہزادہ تھیورس تھا۔ اس ریاست کا دارالحکومت اڈیسا تھا اور یہ عسکری نقطہ نگاہ سے بڑا اہم مقام تھا۔ بالڈون کو تھیورس نے خود اڈیسا آنے کی دعوت دی تھی،
اس سے اس کا مقصد اپنی ہمسایہ مسلمان حکومتوں کے خلاف سلیبیوں کی مدد حاصل کرنا تھا، لیکن بالڈون نے وہاں پہنچ کر خود اڈیسا پر قبضہ جما لیا اور وہاں سلیبیوں کی پہلی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ ریاست بعد میں مدتوں تک سلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان زبردست کشمکش کا باعث بنی رہی۔ دوسری طرف ٹینکرڈ نے سلیشیا کے مرکزی شہر ترتوس اور اس کے نواحی علاقوں پر قبضہ جما لیا اور عارضی طور پر وہاں ہی مقیم ہو گیا۔ ان دو سرداروں کے الگ ہو جانے کے باوجود بھی سلیبیوں کے دم خم میں کوئی فرق نہ آیا اور ان کی فوج کا بڑا حصہ قتل و غارت کرتا ہوا انطاکیہ کی جانب آگے بڑھنے لگا۔ انطاکیہ شام کا پہلا اہم شہر تھا جو سلیبی طوفان کی زد میں آیا۔ سلیبیوں کی نظر میں یہ ساحلی شہر بڑا مقدس تھا کیونکہ دین عیسائیت نے اس کی گود میں پرورش پائی تھی اور اس میں عیسائی بزرگوں کی بہت ساری یادگاریں موجود تھیں۔ سلیبی حملے کے وقت شہر پر ایک سلجوقی امیر یاگی سیان کی حکومت تھی، جسے سلطان ملک شاہ سلجوقی نے کئی سال پہلے یہاں کا امیر مقرر کیا تھا۔ طوائف الملوکی کے اس دور میں انطاکیہ کی حفاظت کی ذمہ داری تنہا اس کے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ انطاکیہ شام کے ساحلی پہاڑی سلسلے سے ہوتے ہوئے سلیبیوں کے بیت المقدس کے راستے پر ایک اہم مقام پر واقع تھا۔ سپلائی، کمک اور پسپائی سب کو یہ شہر کنٹرول کر سکتا تھا، یہ اندازہ لگاتے ہوئے کہ اس شہر پر ضرور حملہ کیا جائے گا۔ امیر یاگی سیان نے خوراک کا ذخیرہ کرنا اور مدد کے لیے قاصد بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ شہر کے ارد گرد بازنطینی دور کی دیواروں نے اس شہر کو ناقابل تسخیر بنا رکھا تھا۔ آخر کار 20 اکتوبر 1097 عیسوی کو سلیبی فوج نے انطاکیہ کا محاصرہ شروع کر دیا، جو 9 ماہ تک بڑی شدت سے جاری رہا۔ 31 دسمبر کو 20,000 کی ایک فوج نے دمشق کے حکمران دقاق کی قیادت میں انطاکیہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور سلیبیوں پر پیچھے سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن سلیبیوں کو اس امدادی فوج کے آنے کی خبر پہلے سے ہی مل چکی تھی، لہذا سلیبیوں نے آگے بڑھ کر شہر سے دور ہی اس فوج کا مقابلہ کیا اور دقاق کی فوج کو شکست دے کر بھگا دیا۔ انطاکیہ کا محاصرہ کئی مہینوں تک جاری رہا۔ پہلے پہل تو سلیبیوں نے آس پاس کے علاقوں پر چھاپے مار کر رسد کی کمی کو پورا کیے رکھا، لیکن 1098 عیسوی کے اوائل میں اتنے لمبے محاصرے اور رسد کی کمی کی وجہ سے سلیبی فوج بھوک سے مرنے لگی۔ 9 فروری 1098 عیسوی کو سلیبیوں کو یہ خبر ملی کہ حلب کے امیر اور دقاق کے بھائی رضوان کی کمان میں ایک فوج سلیبیوں کا محاصرہ توڑنے کے لیے انطاکیہ کی جانب آگے بڑھ رہی ہے۔ سلیبی سردار بوہیمونڈ کے مشورے پر سلیبیوں نے اپنے تمام گھڑ سوار دستوں کو پیش قدمی کرنے والی فوج کو راستے میں ہی روکنے کے لیے بھیج دیا اور بعد میں پیادوں کا ایک دستہ بھی رضوان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 9 فروری کو انطاکیہ کے قریب سلیبیوں نے حلب کی فوج کو شکست دے کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران یاگی سیان نے انطاکیہ سے باہر نکل کر باقی بچی ہوئی سلیبی فوج پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ سلیبیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی یاگی سیان کو یہ خبر ملی کہ حلب کی فوج کو شکست ہو گئی ہے تو یاگی سیان اپنی فوج کو لے کر قلعے میں واپس آ گیا۔ گو سلیبی محاصرین تعداد اور قوت کے لحاظ سے محصور مسلمانوں سے 20 گنا زیادہ تھے، اور پھر ان کو اطالوی اور بازنطینی بیڑا رسد اور کمک بھی پہنچا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایک نام نہاد مسلمان اہل انطاکیہ سے غداری نہ کرتا تو شاید وہ انطاکیہ کی دیواروں سے سر پھوڑ کر واپس چلے جاتے۔ یہ غدار ایک ارمینی نو مسلم فیروز تھا۔ والی انطاکیہ یاگی سیان کو اس شخص پر بے حد اعتبار تھا۔ انہوں نے فیروز کو 3 خاص برجوں کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ فیروز نے سلیبیوں سے ساز باز کر لی اور ایک مقررہ رات کو فصیل کے نیچے رسے لٹکا دیے۔ سلیبی ان رسوں کے ذریعے فصیل پر چڑھے اور محافظوں کو قتل کر کے شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس کے ساتھ ہی ساری سلیبی فوج نعرے لگاتی ہوئی شہر میں داخل ہو گئی اور ہر طرف قتل و غارت گری شروع کر دی۔ گلی کوچے اور سڑکیں مسلمانوں کی لاشوں سے پر ہو گئے۔
یاغیسیان بھی اس ہنگامے میں ایک ارمینی کی تلوار کا شکار ہو گئے۔ 3 جون 1998 عیسوی کو دن کے اختتام تک صلیبیوں نے شہر کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا تھا، سوائے ایک چھوٹے سے قلعے کے جو یاغیسیان کے بیٹے شمس الدولہ کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ شہر پر قبضہ کر کے صلیبیوں نے 3 دن تک مسلمانوں کی لاشوں پر جشن منایا، لیکن صلیبیوں کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ سقوط انطاکیہ کے چوتھے دن امیر کربوگا حاکم موصل اپنی فوج کے ساتھ انطاکیہ کے سامنے آن پہنچے اور شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب صلیبیوں کو اسی شہر پناہ کے اندر محصور ہونا پڑا جس کا انہوں نے 4 دن پہلے خود محاصرہ کر رکھا تھا۔ انطاکیہ کا قلعہ ابھی تک مسلمانوں کے پاس ہی تھا اور مسلمان فوج کے چند دستے اس کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ اب اندر سے اہل قلعہ نے اور باہر سے امیر کربوگا کی فوج نے صلیبیوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی صلیبیوں کے رسد پہنچنے کے تمام وسائل بھی منقطع کر دیے گئے۔ اس طرح صلیبی دوہری مصیبت میں گرفتار ہو گئے، اور چند دن کے اندر اندر بھوک، بیماری اور مسلمانوں کے لگاتار حملوں نے ان میں سخت مایوسی اور بد دلی پیدا کر دی۔ اب صلیبیوں کو اپنی تباہی یقینی نظر آنے لگی۔ خوف و ہراس کے عالم میں سینکڑوں صلیبیوں نے انطاکیہ سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے صرف چند خوش قسمت ہی کامیاب ہو سکے، باقی مسلمانوں کی تلواروں کا شکار ہو گئے۔ محاصرے کے 25 دن صلیبیوں کی مہم کا تلخ ترین تجربہ ثابت ہوئے۔ اس وقت کوئی معجزہ ہی انہیں ہولناک تباہی اور بربادی سے بچا سکتا تھا، اور عیسائی مورخین کے قول کے مطابق یہ معجزہ رونما ہو کر رہا۔ وہ یہ کہ ایک پادری پیٹر نے مایوسی کے اتھاہ سمندر میں غرق صلیبیوں کو یکا یک یہ نوید سنائی کہ سینٹ اینڈریو جو عیسائیوں کے ایک بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے خواب میں آ کر مجھے فتح کی بشارت دی ہے اور حکم دیا ہے کہ میرے بھائی پیٹر جو عیسائیوں کے ایک دوسرے ولی تھے، ان کے گرجے میں جا کر قربان گاہ کے نیچے زمین کھودو، وہاں سے تمہیں ایک آہنی بھالا یا برچھی کا پھل ملے گا۔ یہ وہی بھالا ہے جسے خداوند یسوع مسیح کے پہلو میں مارا گیا تھا۔ اگر اس بھالے کو تم فوج کا نشان بناؤ گے تو یہ تمہاری نجات اور فتح کا ضامن ثابت ہوگا۔ صلیبیوں نے بڑی بے دلی کے ساتھ اس جگہ کو کھودا تو انہیں فی الوقت موجود یہ بھالا مل گیا۔ اس بھالے کے ملتے ہی مایوسیوں کے بادل چھٹ گئے اور صلیبیوں میں ایسا زبردست جوش پیدا ہوا کہ وہ اسی وقت مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری طرف محاصرین اپنی فتح کے یقین میں مست تھے، اور ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ صلیبی ایک دم ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ان کا جرنیل کربوگا نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا شطرنج کھیل رہا تھا کہ صلیبی مقدس بھالے کو نشانے جنگ بنائے ہوئے سیلاب کی طرح شہر سے نکلے اور مسلمانوں پر تیز حملہ کر دیا۔ کربوگا کی فوج کے کچھ دستے تو عیسائیوں کے پہلے حملے کو ہی برداشت نہ کر سکے اور میدان جنگ چھوڑنے لگے، لیکن کچھ دستوں نے عیسائیوں کے اس حملے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام ہوئے۔ مورخ جمال الدین کا بیان ہے کہ عین ہنگامہ کارزار میں ترکوں اور عربوں میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ صلیبیوں سے لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے۔ حقیقت حال کچھ بھی ہو، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صلیبیوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ امیر کربوگا کی فوج ان کا مقابلہ نہ کر سکی اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس دن انطاکیہ کی قسمت پر مہر لگ گئی کہ اس پر صلیبیوں کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ صلیبیوں نے بوہیمونڈ کی سربراہی میں یہاں اپنی دوسری ریاست قائم کی اور پھر ارد گرد کے مقامات کو فتح کرتے ہوئے مرۃ النعمان کی طرف آگے بڑھے۔ بیت المقدس شریف کا محاصرہ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کی یورپی افواج نے کیا تھا، جس کے نتیجے میں بیت المقدس شریف کے مقدس شہر کو مسلمانوں سے چھین لیا گیا تھا، اور اس شہر میں عیسائی بادشاہت کی بنیاد رکھی گئی تھی جو تقریباً 2 صدیوں تک قائم رہی۔
1098 عیسوی میں انطاکیہ پر قبضہ کر لینے کے بعد صلیبی فوجیں بیت المقدس کی طرف آگے بڑھیں۔ صلیبیوں نے ریمنڈ کی سرکردگی میں مرۃ النعمان کا محاصرہ کر لیا اور اس شہر کو چند دنوں کے اندر اندر فتح کر لیا گیا اور اس کے 80,000 باشندوں کو نہایت سفاکی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ مرۃ النعمان کو تباہ کرنے کے بعد صلیبی حصن الکرات کے اہم مقام کی طرف بڑھے اور اسے فتح کرنے کے بعد ارکا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے قلعے کا نہایت شاندار دفاع کیا اور صلیبیوں کی تمام کوششیں اس کو فتح کرنے میں ناکام ہو گئیں۔ بالآخر مئی 1098 عیسوی میں وہ محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد صلیبی فوجیں سمندر کے کنارے کنارے بجانب جنوب بیروت، سیدا، ٹائر، اکا، کیساریہ سے گزرتے ہوئے رملہ پہنچ گئیں، جو یروشلم سے 16 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں پر صلیبیوں نے اپنی تمام فوج کا جائزہ لیا تو ان کو معلوم ہوا کہ 50,000 صلیبی جنگجو یروشلم کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے موجود ہیں۔ صلیبیوں کی باقی فوج راستے میں مسلمانوں کے ساتھ لڑائیوں میں یا پھر قحط، بیماری اور سفر کی صحبتوں کے دوران ہلاک ہو چکی تھی اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد نے اڈیسا اور انطاکیہ وغیرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ رملہ میں چند دن قیام کے بعد ان 50,000 صلیبی جنگجوؤں نے پرجوش طریقے سے یروشلم کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور 6 جون 1099 عیسوی کو یروشلم کی دیواروں کے نیچے پہنچ گئے۔ ساری دنیا میں اپنی قدامت اور عظمت کے لحاظ سے بہت کم شہر یروشلم یعنی بیت المقدس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں سبھی کے نزدیک یہ شہر بے حد مقدس اور متبرک ہے۔ اس کے چپے چپے پر ان تینوں قوموں کے نہایت مقدس مقامات پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ عظیم شہر بے شمار انبیاء کا محبت اور مسکن رہا ہے اور کتنے ہی جلیل القدر نبیوں کے مزارات اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ اہل عرب یروشلم کو القدس یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو اسی جگہ سے آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ اہل یورپ اس شہر کو یروشلم یا شہر مقدس دا ہولی سٹی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اپنی 3300 سالہ تاریخ میں یہ شہر دنیا کی تمام عظیم الشان سلطنتوں کی یورشیں برداشت کرتا رہا ہے۔ یہ کم و بیش 21 مشہور حملوں اور محاصروں کا ہدف بنا۔ دنیا کی کئی قوموں نے اس پر حکومت کی۔ عبرانی، یونانی، رومی اور دوسری قومیں صدیوں تک اس شہر میں اپنے اقتدار کا ڈنکا بجاتی رہیں۔ تقریباً 2500 سال تک اس مقدس اور قدیم شہر پر برابر تباہیاں نازل ہوتی رہیں۔ ہر قوم اور ہر سلطنت نے اس پر حملے کیے اور کسی نے بھی قتل و غارت گری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ظلم و ستم کا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جو فاتحین نے اس شہر کے باشندوں پر استعمال نہ کیا ہو۔ لیکن 637 عیسوی میں ایک عجیب قوم نے اس شہر کا محاصرہ کیا اور اسے فتح بھی کیا۔ لیکن عجب بات ہے کہ جب یہ فاتحین شہر میں داخل ہوئے تو کوئی ایک اینٹ تک نہ گری اور نہ ہی کسی کے خون کا ایک قطرہ بہا۔ 16 ہجری بمطابق 637 عیسوی میں جب مسلمانوں کی فتوحات کا سیلاب یروشلم کی دیواروں کے نیچے پہنچا تو عیسائیوں نے قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرنا چاہا، لیکن جب مقابلے سے عاجز آ گئے تو صلح کی درخواست کر دی۔ لیکن ساتھ ہی عیسائیوں نے یہ شرط بھی رکھ دی کہ مسلمانوں کا خلیفہ خود یہاں آئے اور صلح کے معاہدے پر دستخط کرے۔ سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یروشلم پر قبضہ آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے۔ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط ملنے پر کاروبار خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے اور وہ خود بیت المقدس شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ علامہ شبلی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے پاس بالکل معمولی سا سامان تھا اور سواری کے لیے ایک گھوڑا تھا اور چند مہاجرین اور انصار ان کے ساتھ تھے۔ تاہم جہاں پر یہ آواز پہنچتی تھی کہ فاروق اعظم نے مدینہ سے شام کا ارادہ کیا ہے تو زمین دہل جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کے قریب جابیہ کے مقام پر قیام کیا
وہیں پر یروشلم کے محصور عیسائیوں کے نمائندے پہنچے اور معاہدہ صلح لکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معمولی لباس کے ساتھ پا پیادہ اپنے سرداروں کے ساتھ بیت المقدس شریف میں داخل ہوئے۔ سر ولیم کے الفاظ ہیں کہ یروشلم میں پہنچ کر خلیفہ حضرت عمر نے وہاں کے پادریوں اور اہل شہر سے مہربانی اور شفقت سے ملاقات کی اور ان کو وہی حقوق دیے جو ان کے شایان شان تھے۔ یہ ان کی نہایت مہربانی اور عنایت تھی کہ باشندوں پر معمولی جزیہ لگایا اور ان کی عبادت گاہوں اور گرجوں کو انہی کے قبضے میں رہنے دیا۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم کے مقدس مقامات کو دیکھ رہے تھے تو اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا۔ پادری نے وہاں کپڑا بچھا دیا اور کہا کہ کوئی حرج نہیں، آپ گرجے کے اندر ہی نماز ادا کر لیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں آج گرجے کے اندر نماز پڑھ لوں گا تو میرے بعد مسلمان یہ دعویٰ پیش کریں گے کہ عمر نے اس میں نماز پڑھی ہے، یہ گرجا تم سے چھین لیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجے سے باہر اس کی سیڑھیوں پر نماز پڑھی اور ایک تحریر لکھ کر پادری کے حوالے کر دی، جس میں لکھا تھا کہ اس سیڑھی پر نہ کوئی نماز ادا کرے اور نہ ہی اذان دے۔ حضرت عمر نے ایک نماز مسجد اقصیٰ کے قریب ایک مقام پر ادا کی، وہاں بعد میں ایک مسجد بنا دی گئی جو مسجد عمر کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس شہر کو فتح کیا تھا تو اس کے بعد مسلسل 460 برس تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہا۔ پہلی صلیبی جنگ کے دوران جب صلیبیوں کی یلغار یروشلم کی دیواروں کے نیچے پہنچی تو اس وقت اس شہر پر مصر کے فاطمی خلیفہ کا علم لہرا رہا تھا۔ مصر کا یہ فاطمی حکمران اپنی ہمسایہ مسلمان حکومتوں کا شدید دشمن تھا۔ اس کو بغداد کے عباسی حکمران اور عباسی حکمران کو اس سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ اگر آل سلجوق کی بات کی جائے تو وہ تو فاطمی حکمران کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس فاطمی حکمران میں اتنی سکت بھی نہ تھی کہ وہ یروشلم کے مسلمانوں کی کوئی مدد کر سکتا۔ مختصر یہ کہ یروشلم کے دفاع کی ذمہ داری تنہا افتخار الدولہ کے کندھوں پر آن پڑی، جو مصر کی فاطمی خلافت کی طرف سے اس شہر کا حاکم تھا۔ شہر کے فاطمی گورنر افتخار الدولہ نے صلیبیوں کی آمد کی خبر سن کر شہر کو محاصرے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے 400 مصری گھڑ سواروں پر مشتمل ایک دستہ تیار کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تمام عیسائیوں کو شہر سے باہر نکلوا دیا، کیونکہ عیسائی مسلمانوں کے درمیان رہ کر صلیبیوں کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ صلیبیوں کے حالات کو مزید خراب کرنے کے لیے افتخار الدولہ نے آس پاس کی تمام فصلوں کو جلا دیا اور درختوں کو کٹوا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آس پاس کے تمام کنویں اور چشموں میں زہر ڈلوا دیا۔ صلیبیوں نے 6 جون 1099 عیسوی کو بڑے جوش و خروش سے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ ان کے 50,000 جنگجوؤں کے سامنے یروشلم کا دفاع کرنے والی مسلمان فوج کی تعداد صرف 1,000 تھی۔ صلیبیوں کو یقین تھا کہ وہ 2-3 دن کے اندر اس شہر کو فتح کر لیں گے، لیکن ان کی یہ توقع غلط ثابت ہوئی۔ مسلمانوں نے حیرت انگیز بہادری کے ساتھ صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور ان کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔ صلیبیوں نے محاصرے کے دوران ہی بہت ساری منجنیقیں تیار کر لیں اور ان کے ذریعے یروشلم کی شہر پناہ پر بے پناہ سنگباری شروع کر دی، لیکن اپنے تمام جتنوں کے باوجود وہ 40 دن تک شہر فتح نہ کر سکے۔ 40 دن کے بعد صلیبیوں نے اپنی تمام قوت کو جمع کر کے شہر پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا۔ مسلمانوں نے کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی بڑی بہادری کے ساتھ صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور آخر کار 12 گھنٹے کی خون ریز لڑائی کے بعد صلیبی شہر میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ گھڑی تھی جو مسلمانوں پر قیامت سے کم نہ تھی۔ صلیب کے ان نام لیواؤں نے شہر میں داخل ہو کر ایسی بربریت کا ثبوت دیا کہ شرافت اور انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ ان قصابوں کے ہاتھوں 70,000 انسان بے دردی سے ذبح ہو گئے۔ نہ کوئی مسلمان بچا اور نہ ہی کوئی یہودی، نہ ہی بوڑھوں کو امان ملی اور نہ عورتوں اور بچوں کو۔ اس قتل و غارت میں موت کی چیخوں کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا۔
ریمنڈ دا عزیل اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں خون گھٹنوں بلکہ گھوڑوں کی باگوں تک پہنچ گیا تھا۔ البرٹ کا بیان ہے کہ یروشلم کے تمام محلوں، عبادت گاہوں اور کوچوں میں لاشوں کے انبار لگ گئے تھے، حتیٰ کہ ویران اور تنہا جگہوں پر بھی لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھیں۔ جب صلیبی یروشلم کے بدقسمت باشندوں کے خون سے اپنے آتش غضب کو فروغ کر چکے تو انہیں یروشلم پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے کی فکر ہونے لگی۔ 22 جولائی 1099 عیسوی کو انہوں نے ایک اجلاس عام میں گاڈفرے کو شہر مقدس کا بادشاہ منتخب کر لیا۔ اڈیسا اور انطاکیہ کے بعد یہ تیسری ریاست تھی جو صلیبیوں نے سرزمین مشرق میں قائم کی تھی۔ یروشلم کے سقوط اور وہاں کے مسلمانوں کے قتل عام کی خبر تمام عالم اسلام میں انتہائی دکھ کے ساتھ سنی گئی۔ یروشلم کے ایک عالم قاضی ابو سعید کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے بغداد پہنچ کر خلیفہ کے دربار میں صلیبیوں کے ہولناک مظالم بیان کیے۔ اسی طرح دمشق کے قاضی نے بغداد پہنچ کر خلیفہ کے سامنے اپنی داڑھی نوچتے ہوئے مسلمانوں کی مظلومی کی دردناک داستان بیان کی تو خلیفہ اور اس کے سب درباری رونے لگے۔ اس زمانے میں سلاجقہ عظام کے جانشین سلطان برکیار اور سلطان محمد باہمی جنگ میں مشغول تھے۔ عباسی خلیفہ نے ان کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر متحد ہو جانے کو لکھا، لیکن ان پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ مصر کی فاطمی خلافت کو یروشلم کے ہاتھ سے نکل جانے کا بہت صدمہ ہوا، لیکن آنسو بہانے اور دعائیں مانگنے کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کی باہمی نا اتفاقی کی بدولت صلیبیوں کو ارض شام اور فلسطین میں قدم جمانے کا خوب موقع ملا۔ اسکالون کی جنگ سقوط یروشلم کے فوراً بعد 12 اگست 1099 عیسوی کو ہوئی اور اسے اکثر پہلی صلیبی جنگ کا آخری معرکہ بھی کہا جاتا ہے۔ بیلن آف گاڈفرے کی قیادت میں صلیبی فوج نے یروشلم پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے فاطمی فوج کا آگے بڑھ کر اسکالون کے مقام پر مقابلہ کیا۔ صلیبیوں نے 15 جولائی 1099 عیسوی کو یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد اپنا بنیادی مقصد مکمل کر لیا تھا، لیکن یروشلم پر قبضہ رکھنا بھی صلیبیوں کے لیے نہایت ہی ضروری تھا۔ فاطمیوں نے اپنے سفیروں کو یروشلم بھیجا اور صلیبیوں سے یروشلم خالی کرنے کا مطالبہ کیا، مگر صلیبی جو اتنا سفر اور نقصان کر کے یروشلم پر قابض ہوئے تھے وہ کسی بھی صورت میں یروشلم کو نہیں چھوڑنے والے تھے، لہذا صلیبیوں نے صاف انکار کر دیا۔ اگست کے اوائل میں صلیبیوں کو یہ اطلاع ملی کہ ایک فاطمی فوج یروشلم کا محاصرہ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی صلیبیوں نے اپنی جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ آخر کار 10 اگست کو گاڈفرے نے صلیبی فوج کو لے کر اسکالون کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جو یروشلم سے تقریباً 1 دن کی دوری پر تھا۔ دوسری طرف فاطمی فوج کی قیادت وزیر الافضل شہنشاہ کر رہا تھا، جس کے پاس 20,000 کی ایک منظم فوج تھی۔ اس کی فوج سلجوق ترکوں، عربوں، فارسیوں، ارمینیوں، کردوں اور حبشیوں پر مشتمل تھی، اور وہ یروشلم میں صلیبیوں کا محاصرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ حالانکہ فاطمی فوج کے پاس محاصرے کا کوئی بھی سامان موجود نہیں تھا،
تاہم ان کے پاس ایک بحری بیڑا تھا جو اسکالون کی بندرگاہ پر کھڑا تھا۔ فاطمی فوج نے اسکالون کے باہر ایک وادی میں قیام کیا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ صلیبی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یروشلم سے نکل چکے ہیں۔ 11 اگست کو صلیبیوں نے اسکالون کے راستے میں فاطمیوں کے کچھ جاسوسوں کو پکڑ لیا اور ساتھ ہی کچھ مویشی جس میں گائے، بھیڑ، اونٹ اور بکریاں شامل تھیں، ان کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان جاسوسوں سے صلیبیوں نے فاطمی فوج کی نقل و حرکت اور تعداد کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور تیزی سے آگے بڑھ کر فاطمیوں کو بے خبری میں دبوچنے کا منصوبہ بنایا۔ فاطمی وزیر الافضل کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ صلیبی بھی اس علاقے میں موجود ہیں۔ الافضل یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صلیبی آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیں گے۔ آخر کار 12 اگست 1099 عیسوی کی صبح صلیبیوں نے فاطمی پڑاؤ پر حملہ کر دیا۔ میدان جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح سے تھا کہ میدان جنگ کی دائیں طرف بحیرہ روم اور اسکالون کا قلعہ تھا اور بائیں جانب جافا کی گھاٹی تھی، جس کے درمیان فاطمی فوج نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ صلیبی لشکر کے دائیں حصے کی قیادت ریمنڈ کر رہا تھا اور بائیں حصے کی قیادت گوڈفرے کر رہا تھا، اور مرکز میں دوسرے صلیبی سردار تھے۔ فاطمی فوج کے محافظوں نے اپنی فوج کو حملے سے آگاہ کیا، مگر فاطمیوں کے تیار ہوتے ہوتے صلیبی بالکل ان کے سر پر آ چکے تھے۔ صلیبیوں کا یہ حملہ اتنا اچانک اور زوردار تھا کہ فاطمی سنبھل نہ سکے، لہذا محافظی دستے کو روندتے ہوئے صلیبی فوج فاطمی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہوئی۔ زیادہ تر مورخین کے مطابق فاطمی فوج بغیر تیاری کے صلیبیوں کی زد میں آ گئی تھی اور یہ جنگ بہت مختصر وقت میں ختم ہو گئی تھی، لیکن مورخ البرٹ آف ایکس نے لکھا ہے کہ فاطمیوں نے صلیبیوں کے پہنچنے سے پہلے اپنی فوج کو تیار کر لیا تھا، اور یہ جنگ کئی گھنٹوں تک جاری رہی، یہاں تک کہ پہلے دونوں لشکروں نے ایک دوسرے پر تیروں کی بارش کی اور اس کے بعد تلواروں اور نیزوں سے یہ جنگ لڑی گئی۔ اپنی عددی برتری کے باوجود الافضل کی فوج شاید ہی اتنی مضبوط اور خطرناک تھی جتنی کہ سلجوقی ترکوں کی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کی جنگوں میں صلیبیوں کو ترکوں کے ہاتھوں بے شمار نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس جنگ میں فاطمی بھاری گھڑسوار دستوں کے اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہونے سے پہلے ہی یہ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ فاطمی وزیر الافضل اپنے پڑاؤ اور اس کے خزانے کو پیچھے ہی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، جس پر رابرٹ اور ٹینکرڈ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس جنگ میں 10 سے 12 ہزار کے قریب فاطمی فوجی شہید ہوئے اور کچھ قلعے میں داخل ہو گئے اور باقی نے مصر کی راہ لی۔ صلیبیوں نے فاطمی فوج کو شکست دینے کے بعد ایک دن تو وہیں قیام کیا، لیکن اگلی صبح جب ان کو معلوم ہوا کہ فاطمی مصر کی طرف پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ان کا وزیر الافضل بھی بھاگ گیا ہے، تو صلیبیوں نے الافضل کے ذاتی خیمے سمیت جتنا سامان تھا سارا لوٹ لیا اور جو بچا اس کو آگ لگا دی، اور 13 اگست کو یروشلم واپس چلے گئے۔ اس جنگ کے بعد تقریباً تمام صلیبی جو یورپ سے آئے تھے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے، کیونکہ ان کی یروشلم حاصل کرنے کی منت پوری ہو چکی تھی۔ اس سال کے آخر تک یروشلم میں صرف چند سو نائٹس ہی باقی رہ گئے تھے، لیکن انہیں آہستہ آہستہ یورپ سے نئے آنے والے صلیبیوں سے تقویت ملی، جو پہلی صلیبی جنگ کی کامیابی کے بعد اس سے متاثر ہو کر یروشلم، انطاکیہ اور اڈیسا میں آ رہے تھے۔ اگرچہ اسکالون کی جنگ ایک صلیبی فتح تھی، لیکن اسکالون کا شہر فاطمیوں کے قبضے میں ہی رہا، اور اس کے بعد ہر سال اسکالون کو مرکز بنا کر فاطمی یروشلم کی بادشاہی پر حملے کرتے رہے۔ کئی سالوں تک وہاں متعدد لڑائیاں لڑی گئیں۔ آخر کار 1153 عیسوی میں صلیبیوں نے فاطمیوں کو شکست دے کر اسکالون پر بھی قبضہ جما لیا۔